بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رمضان المبارک اللہ رب العزت نے اس کی بڑی شان اور شوکت اور اس کا ذکر قرآن مقدس میں بھی بیان فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی یہ افضل رات ہے۔ لیکن آپ تھوڑی سی آج کی بات بڑی غور سے سننے والی ہے کہ جو ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ بھی پاکستان 27 رمضان المبارک کی مقدس شب کو محض وجود میں آیا۔ مسلمانان پاکستان اپنی اس خوش بختی پر ناز کرنے کے حق بجانب ہیں، مگر انگریز اور ہندو دونوں کی شدید مخالفت کے باوجود پاکستان کا بن جانا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ قیام پاکستان کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات فرمائی ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دنیا میں الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ پرجوش انداز میں لگایا گیا۔ معماران قوم نے قرارداد مقاصد کی منظوری کے ذریعے قوم کی صحیح سمت میں متعین کر دی تھی، لیکن اسلام کا عادلانہ نظام چونکہ مراعات یافتہ طبقات کے مفادات پر زور لگاتا تھا، لہذا مختلف عذر تراش کر اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ اس نظام کا راستہ روک دیا گیا، جس کے قیام کا وعدہ ہم نے تحریک پاکستان کے دوران کیا تھا۔ پاکستان آج جس حال کو پہنچا ہے اور جس طرح دشمن ہی نہیں دوست بھی اس کے مستقبل سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کیے گئے اس وعدے سے انحراف کیا اور اس سے ہم منحرف ہو گئے۔ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو حلف ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی عمران خان کی پارٹی میں 22 لوگوں نے وہ جو ہے وہ منحرف ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہ جو عہد کیا ہوا تھا، جن کے ٹکٹ پر انہوں نے وہ سیٹیں نکالی تھیں، وہ انہوں نے ان سے دوسرے لوگوں سے کچھ معاوضے کے ذریعے، کچھ ڈیلنگ کے ذریعے، کچھ معاملات ایسے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ منحرف ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ وعدہ معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کی سینکڑوں تقریروں اور تحریروں میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان کے بقا و استحکام کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم یہاں اللہ کے دین کے قیام اور قوانین شریعت کے مکمل نفاذ کے ذریعے اس ملک کی اصل منزل کی طرف پیش قدمی کریں اور اسے اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا دیں، پھر اللہ کی مدد اور نصرت ہمیں حاصل ہوگی، اور یہودیوں کی جو سازشیں ہیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی، کیونکہ ہم پر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ اور یہ آج 27 رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو 27 رمضان المبارک کو رات کو اللہ کی عبادت کریں، اور میں نے ایک اس سے پہلے ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی اس میں نے طریقہ بتایا تھا کہ نوافل کیسے ادا کرنے ہیں۔ وہ نوافل ادا کر کے رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے رو کر اپنے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے لیے خاص دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعا اللہ کے ایک نظام کی وجہ سے یہ ہمارا ملک بنا تھا 27 رمضان المبارک، اور یہ 27 رمضان المبارک
कौन सी रात है, ये 1000 महीनों से भी अफजल रात है, ताकि हम अगर आज़ाद होंगे, ये मुल्क रहेगा, तो हम अल्लाह की इबादत अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे। अगर ये मुल्क खुदा ना किया, किसी गलत बंदे के हाथों में चला गया, तो ये हमारी जो सकून वाली नींदें हैं, सकून वाली इबादत हैं, सकून वाले हमारे आपस में ताल्लुकात हैं, सकून वाली हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है, रातें गुज़र रही हैं, ये हो सकता है जब किसी नाखुशगवार वाक़यात की वजह से, अगर कोई गैर मुल्की साजिश की वजह से हमारे मुल्क के अगर कोई टुकड़े कर दे, तो ये हमारी नेमत जो है ये छीनी जा सकती है। उस सूरत में अगर हमारे मुल्क में कोई ऐसे लोग पैदा हो जाएं जिनकी वजह से वो बाहर दूसरों लोगों के साथ मिलकर हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह ने 27 रमज़ान अल मुबारक को ये तोहफ़ा दिया है। 27 रमज़ान की रात एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी अफजल है। इस रात की जो इबादत है, अल्लाह ने कैसा निज़ाम बनाया है, एक हदीस के अंदर मौजूद है कि जब 27 रमज़ान अल मुबारक की रात आती है, अगर उसको आप ये फ़ील करें कि चाँद जो है वो एक खूबसूरती के साथ, जैसे चौदहवीं का चाँद होता है, देखने से आँखों को तरावत मिलती है, दिल को खुशी मिलती है, एक खूबसूरत हवाएं चलती हैं रात को, और सुबह के टाइम जब सूरज तलू होता है तो एक मखसूस किरणें होती हैं, दिल करता है सूरज की तरफ मुँह करने का। तो जब ये अलामातें आपको नज़र आएँ, रात को लहलहाती हवाएं और सब्ज़ा और खुशबूदार हवाएं, और रात को अगर आपको ये सुकून नज़र आता है, तो समझिएगा कि ये वही रात है जिस रात को अल्लाह ने हमारे साथ ये वादा किया था कि जो भी इस रात को दुआ मांगोगे, मैं वो दुआ कभी भी रद्द नहीं करूँगा। मैं आपके तमाम गुनाह जो है, अगर आप उस लम्हात में दुआएं मांग रहे हो, तो मैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि 27 रमज़ान मुबारक की रात को हमें रात को दुआएं मांगनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क से जो गद्दारी है, हमारे मुल्क से जो नफ़रतें लोग कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो अंदरूनी साजिश हो रही है और बैरूनी साजिश हो रही है, हम 27 रमज़ान मुबारक के उस बाबरकत रात को हम ये अल्लाह के सामने, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगेंगे कि या मेरे अल्लाह, जैसे हमें 27 रमज़ान मुबारक को ये तोहफ़ा दिया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसी तरीके से इस रमज़ान की रात के सदक़े ये जो गलाज़त है, ये जो गंदगी है, ये जो नफ़रतें हैं, ये जो बुग़्ज़ है, ये जो बीमारी है, ये जो गंदगी है, अल्लाह पाक हमसे दूर फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।